السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ابھی تک ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیات پڑھی، جس میں 3 آیات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف پڑھا، اس کی تعریف بیان کری، الحمدللہ رب العالمین، اس کو رب العالمین مانا، اس کو الرحمن الرحیم مانا، اور پھر ہم نے اس کو مالک یوم الدین کی اس کی صفت کو پڑھا۔ اور کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ بندگی کیا ہوتی ہے، عبودیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بندہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے کہ ایاک نعبد، کہ صرف ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو بندگی کا اظہار دیکھا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، مدد مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی بہترین اور جامع دعا ہمیں سکھائی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرے بندے سب کچھ مانگتے رہیں گے، یہ دولت بھی مانگیں گے، یہ شہرت بھی مانگیں گے، یہ اولاد بھی مانگیں گے، یہ گھر بھی مانگیں گے، دنیا کے تمام مسئلے مانگتے رہیں گے، نہیں مانگیں گے تو اپنے لیے ہدایت نہیں مانگیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہمیں اتنی پیاری دعا سکھا دی کہ جو دعا جس کے بغیر کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ وہ جادو کی چھڑی ہے ہدایت، کہ اگر جس چیز پہ بھی لگ جائے تو وہ چیز جو ہے وہ انعام بن جاتی ہے، وہ نعمت بن جاتی ہے۔ اگر نعمت ہدایت نہیں ہے تو مال بھی بیکار ہے، اولاد بھی بیکار ہے، وقت بھی بیکار ہے، صلاحیتیں بھی بیکار ہیں، ہر چیز بیکار ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج اس دعا کے بارے میں۔ پہلے اس کی لفظی وضاحت کر لیتے ہیں۔ اہدنا، اہدی ہدایہ سے ہے ہدایت، اسی سے ہادی ہوتا ہے، اسی سے ہدن ہوتا ہے، اسی سے ہدا نام بھی آپ نے سنا ہوگا ہوتا ہے۔ تو اور نہ ہمیں ہدایت دے ہمیں، اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ لطف اور کرم کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا۔ ایک تو ہم کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کوئی راستہ بتاتے ہیں، کوئی چیز بتاتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا۔ تو ہدایت میں کیا چیز آتی ہے؟ محبت اور شفقت کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ ہدایت میں صرف راستہ دکھانا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نا راستہ دکھانا، نہیں، اس میں 3 چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 راستے کو دکھانا، نمبر 2 اس راستے پر چلانا، اور تیسرا منزل تک پہنچانا۔ یہ تینوں چیزیں آتی ہیں ہدایت کے اندر۔ کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی رضا تک لے جائے، اور اللہ کی رضا کیا ہے؟ جنت، یعنی کہ اس راستے پر ہمیں اللہ تعالیٰ چلا دے، وہ راستہ ہمیں دکھا دے جو ہمیں جنت تک لے جائے، تیری رضا تک لے جائے۔ اور پھر آیا نون، یعنی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ نون کا ترجمہ ہم کا ہے، اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ ہر نون ہم نہیں ہوگا، کہیں آپ لوگ ہر نون کا ترجمہ ہم کرنے لگیں، ہر واو کا ترجمہ اور کرنے لگیں، تو یہ روٹ کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہم کا آیا ہے، اہدنا ہدایت دے ہمیں۔ اب ہم یعنی کہ یہاں پہ نون جو آیا ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ سیلفش نہیں ہوتا، مومن اپنے لیے صرف دعا نہیں مانگتا بلکہ سب کے لیے دعا مانگتا ہے۔ جیسے ہم سب عبادت کرتے ہیں، ہم سب مدد مانگتے ہیں، اسی طرح ہم سب کو راستہ دکھا، ہم سب کو، اس امت محمدیہ کو راستہ دکھا، اس جو ہے ہم سب مسلمانوں کو راستہ دکھا، ہم سب مومنوں کو راستہ دکھا۔ کس چیز کا؟ صراط الذین، صراط المستقیم کا راستہ دکھا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندے جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں آئے ہیں تو کہیں راستہ گم ہو جائیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندو راستہ بھی مجھ سے مانگو، یعنی کہ یہاں پر ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم میں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہم پر سیدھی راہ کھول دے۔ اور یہ لفظ قرآن میں کیا آیا ہے؟ 2 بار آیا ہے، ایک یہاں اور ایک دوسرا سورۃ صاد آیت نمبر 22 میں بھی آیا ہے۔ اس کے بعد اہدنا کے بعد آتا ہے صراط، صاد را، صراط کہتے ہیں سیدھی لکیر کو، سورہ کا
اور پل صراط بھی آپ نے سنا ہوگا. پل صراط بھی کیا ہے؟ ایک راستہ ہے، ایک پل ہے، پل کے اوپر راستہ ہے جو جنت تک لے کے جائے گا. تو ایک دنیا میں پل صراط ہے اور ایک آخرت میں پل صراط ہوگی. تو اللہ یہ دنیا کی جو پل صراط ہے اس پر ہمیں سیدھا سیدھا چلا. اور صراط کے اندر جو معنی ہوتا ہے اس میں سیدھے کا بھی ہوتا ہے، سیدھا راستہ، چوڑا راستہ، لمبا راستہ، ٹیڑھا پن نہیں ہو، کہیں گڈھے پڈے نہ ہوں، اونچا نیچا نہ ہو. سمجھ لیجیے ہائی وے. ہائی وے تو دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے کیسا ہوتا ہے، چوڑا بھی ہوتا ہے، سیدھا بھی ہوتا ہے، لمبا بھی ہوتا ہے، اونچ نیچ بھی نہیں ہوتی، کوئی ٹیڑھا میڑھا بھی نہیں ہوتا. سبیل بھی عربی میں آتا ہے ورڈ، راستے کے نہیں لیکن سبیل کہتے ہیں چھوٹے راستوں کو. اسی طرح طریق بھی آتا ہے، طریق کہتے ہیں روڈ کو. تو یہاں پر آیا صراط. صراط کہتے ہیں لمبے راستے کو، ہائی وے. اب لمبائی ہے تو ایک چیز اس میں کیا آ گئی کہ جس پر دور تک چلنا پڑے گا، دور تک، یعنی کہ اٹس ناٹ اے شارٹ جرنی، مرتے دم تک اس کا سفر جاری رہے گا. یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں جیتے جی آپ منزل پر پہنچ جائیں. مرتے دم تک اس راستے پر چلنا ہے، چلنا ہے، چلنا ہے، نہ تھکنا ہے نہ رکنا ہے. اور جیسے میں نے بتایا نا صراط سیدھی لکیر کو بھی کہتے ہیں. اب ایک لکیر جب ہوتی ہے یا کوئی راستہ ہے یا کوئی لکیر ہے تو ایک اس کو ہوتا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ اور ایک ہوتا ہے اس کا اینڈ پوائنٹ. تو اس راستے کا، اس صراط کا جو ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے دنیا، جو ہم جہاں سے یہ چلنا شروع کریں گے اس راستے کو، اور اس کا اینڈ پوائنٹ ہے جنت. جنت میں جا کر ہی یہ راستہ جو ہے وہ ہمارا ختم ہوگا. مفسرین جو ہیں انہوں نے اس کی الگ الگ تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ جو ہے وہ یہ جو راستہ جو صراط المستقیم ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. کہیں آتا ہے یہ دین حق ہے، کہیں آتا ہے یہ دین اسلام ہے، کہیں آتا ہے یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا راستہ ہے، کہیں آتا ہے کہ انبیاء اکرام کی زبان سے جو پیغام ملا ہے وہ ہے صراط المستقیم. لیکن تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا تک لے جائے، چاہے وہ دین حق ہو، چاہے وہ کتاب ہو یعنی قرآن ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہو، چاہے وہ صحابہ اکرام کا راستہ ہو، کسی کا جدا نہیں ہے، سب کا ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رضا کی طرف لے جانے والا راستہ. ایک چیز اور ہے اس میں صراط میں کہ صراط کی جمع نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک ہی راستہ ہے. بس لوگ کہتے ہیں نا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہیں، سب اچھے ہیں، سب نہیں. صراط جو ہے وہ ایک ہی ہے. سبیل کی جمع ہے سبل، اور یہ آتا ہے نیکیوں کے لیے. تو نیکیوں کے تو بہت سے راستے ہوتے ہیں. آپ صدقے کے ذریعے نیکی کما سکتی ہیں، آپ حج کے ذریعے نیکی کما سکتی ہیں، آپ علم کے ذریعے جو ہے سیکھ کر نیکی کما سکتی ہیں، آپ اور نماز کے ذریعے نیکی کما سکتی ہیں. لیکن جو صراط ہے وہ ایک ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور اس کی دلیل میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ یہودیوں کے 71 فرقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا جو ہے مفہوم ہے حدیث کا، اور عیسائیوں کے 72 فرقے ہوں گے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، اور سب جہنمی ہوں گے. اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم، سوائے ایک کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شمار فرما دے. صحابہ اکرام نے فرمایا کہ وہ پھر کون سا فرقہ ہوگا جس میں مطلب جو جنتی ہوگا؟ کون ہوں گے ہدایت یافتہ لوگ؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، جو میرا ہے اور میرے صحابیوں کا ہے. تو یہاں ہم اسی کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ایک میں شامل کر دے جو جنتی ہے، جو تیری رضا کی طرف لے جانے والا ہے. اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے نا. ہدایت کا جو اپوزٹ ہے وہ گمراہی ہے. تو کیا چیز تھی وہ؟ کتاب و سنت. تو کتاب اور سنت کا جو راستہ ہے، قرآن کا اور حدیث کا جو راستہ ہے، وہی راستہ سیدھا ہے. یہ نہیں کہ کوئی جو ہے وہ یہ کہے کہ جی بھائی میں تو گوگل سے میں نے دیکھا ہے، سرچ کیا ہے، اور میں نے یوٹیوب سے سرچ کیا ہے، اور میرے امام صاحب نے یہ کہا ہے، اور میرے پیر صاحب نے یہ کہا ہے، اور میری میڈم نے یہ کہا ہے، اور میرے ٹیچر نے یہ کہا ہے، اور میرے فرقے نے یہ کہا ہے. نہیں، اس سے ہٹ کر کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں ہے. یہ راستہ صرف ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا. اور وہ ہمیں کیسے ملے گا؟ جب ہم اس قرآن کو تھامیں گے اور اللہ کے رسول کی بات کو، حدیث کو تھامیں. اس کے بعد آیا ہے المستقیم. مستقیم جو ہے قاف واو میم ہے اس کا روٹ، یا قاف یا میم بھی ہے.
اسی سے قیامت بھی آتا ہے، اسی سے قوم بھی آتا ہے، اسی سے قیام بھی آتا ہے، کھڑا ہونا، اور 29 بار یہ الفاظ قرآن میں آیا ہے۔ یعنی کہ یہ راستہ جو ہے، یہ سیدھا راستہ جو ہائی وے ہے، یہ سیدھا سیدھا ایسے نہیں ہے۔ قیام کھڑا ہونے کو میں نے بتایا نا، مستقیم کھڑے ہونے کو کہتے ہیں ہم، نماز کے نہیں بھی آتا نا، نماز قائم کرو، کھڑے ہونے کو نہیں آتا ہے قیام کرنا، نماز میں جو ہم قیام کرتے ہیں ہاتھ باندھتے ہیں اسے بھی قیام کرنا کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ سیدھا ہے، اوپر کو ہے، آسمان کی طرف سمجھ لیجیے۔ تو آپ یہ بتائیے اوپر کو چڑھنا آسان ہوتا ہے کیا؟ کبھی پہاڑ پہ چڑھیں کیسا لگتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے، اور اترنا بہت آسان ہوتا ہے، گرتا بہت جلدی ہے آدمی نیچے کی طرف۔ اوپر ایک قدم بڑھانا مشکل ہوتا ہے، اور نیچے اگر ایک قدم سلپ ہو گیا تو خود بخود پیر جو ہوتے ہیں وہ نیچے آتے جاتے ہیں، اور انسان بالکل نیچے آ کر گرتا ہے۔ تو اس راستے پہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صراط کے لفظ میں ہی سیدھا پن تھا ویسے تو، دیکھیں میں نے صراط کا آپ کو الفاظ کا جب معنی بتایا تو میں نے اسی میں بتا دیا کہ سیدھا، چوڑا، لمبا، سیدھی لکیر کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی مستقیم آیا۔ کیونکہ دنیا میں کی جو گریوٹی ہے، دنیا کا جو پل ہے، آپ کو پتہ نا زمین کے اندر گریوٹی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ انسان کو کھینچتی ہے، اور اس کے اگینسٹ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کے راکٹس وغیرہ جب جاتے ہیں چاند پر یا انترکش میں، تو یہ بھی جب شروع میں اوپر کو اٹھتے ہیں تو اسی ٹائم اگر گرنا ہوتا ہے تو گر جاتے ہیں، اور ایک بار اوپر چڑھ گئے یعنی کہ گریوٹی سے باہر نکل گئے تو پھر اتنا مشکل نہیں ہوتا ان کے لیے چلنا۔ اسی طرح مستقیم بتا کر یہاں ہمیں بتا دیا کہ یہ ہائی وے کھڑا ہوا ہے، سیدھا ہے، بہت طاقت لگانا پڑے گی، بڑی محنت لگانا پڑے گی اس راستے میں، اور خود کو اس دنیا کے پل سے، اس دنیا کی گریوٹی سے، یعنی کہ اس دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا۔ جتنا جتنا آپ اس دنیا کی محبت سے دور ہوتے جائیں گے، اتنا اتنا آپ اس راستے کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے، ورنہ دنیا آپ کو کھینچ لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک حدیث کا اور مفہوم ہے کہ مجھے اپنی امت کے اوپر فقر و فاقے کا اور غربت کا ڈر نہیں ہے، بلکہ کس چیز کا ہے کہ ان کے اوپر دنیا جو ہے وہ فراغ کر دی جائے گی، فراغی کا ڈر ہے۔ تبھی تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ اللہ سے مدد بھی مانگی اس چیز کے لیے، ہم نے مانگی تھی نا کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم سب تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ اس راستے پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے، تو ہمیں اس کو دکھا دے، پھر اس پر ہمیں چلا دے اور ہمیں منزل تک پہنچا دے، کیونکہ اس پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ہم جب اس پر چل پڑیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں تو بچا کر رکھنا، کیونکہ جو جتنی اونچائی سے اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، کیونکہ جب زیادہ اونچائی سے انسان گرتا ہے تو پھر وہ بچتا نہیں ہے۔ جو جتنے اوپر جاتا ہے، بڑے بڑے جب جہاز کریش ہو کر زمین پر گرتے ہیں اونچائی سے، تو وہ صرف زمین پر نہیں گرتے بلکہ زمین کے اندر تک دھس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم۔ تو جب انسان علم سیکھتا جاتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے، ہدایت پہ کے راستے پہ ایک پر ایک سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد خدا نہ کرے اس سے وہ ہدایت چھن جاتی ہے، تو پھر وہ منہ کے بل نیچے آ کر بھی گرتا ہے۔ تبھی تو ہمیں بڑی پیاری ایک دعا بھی سکھا دی گئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دعا مانگنا چاہیے یہ بھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، نہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اور ہمیں اپنی طرف سے، اپنے پاس سے ہمیں ہمارے لیے رحمت ہمیں عطا فرمانا، اور بے شک تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، وہاب ہے تو اسی لیے ہمیں ہدایت کی، ایک بار ہدایت مل جائے تو اس کے بعد بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ دعا تو سبھی پڑھتے ہیں نا، ہدایت یافتہ بھی پڑھتا ہے اور بے ہدایت یافتہ بھی پڑھتا ہے۔ اب کوئی سوال آپ سے یہ کر سکتا ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو پڑھتے تھے، صحابہ اکرام بھی اس دعا کو پڑھتے تھے، تو کیا ان کو ہدایت نہیں تھی؟ نعوذ باللہ، وہ کیوں پڑھتے تھے؟ یا کوئی ہدایت یافتہ شخص اس دعا کو پڑھ رہا ہے تو اب اس کو کون سی نئی ہدایت چاہیے؟ تو اس میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی 3 چیزیں ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہدایت میں کیا چیزیں ہیں، کہ راستہ دکھا دے، منزل پہ چلا دے، راستہ دکھا دے، اس پر چلا دے اور منزل تک پہنچا دے۔ تو جو بندہ، نیا بندہ بالکل آ کر بیٹھا ہے، قرآن کی کلاس میں بیٹھا ہے یا لا الہ الا اللہ پڑھ کے ابھی اسلام میں آیا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتہ، تو اس کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہے کہ اللہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم میں کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ مجھے راستہ دکھا دے۔
دوسرا بندہ یہ کہ جس کو کچھ علم تو ہے مگر اس سے عمل نہیں ہو رہا ہے، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے راستہ تو دکھایا ہے، مجھے تھوڑا بہت علم تو ہے، مجھے پتہ تو ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ مجھے راستہ پتہ ہے لیکن مجھ سے عمل نہیں ہوتا، اللہ اب اس راستے پہ مجھے چلا دے۔ اور جس کے پاس علم بھی ہے، جس کے پاس عمل بھی ہے، یا کوئی بہت نیک متقی ہے، یا جیسے صحابہ اکرام کی بات آئی تو ان کے لیے اس میں کیا معنی ہے؟ ان کے لیے معنی ہے ثبتنا علی الہدی، اللہ اس ہدایت پر ثابت رکھنا، اللہ اس ہدایت پر ثابت قدمی دے دے، مجھے جنت تک پہنچا دے، مرتے دم تک ہدایت پر رکھنا۔ اور دوسرا معنی اس میں یہ کیا ہے کہ اللہ ہماری ہدایت کو بڑھا دے، کیونکہ جیسے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے ویسے ویسے ہدایت بھی گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے وہ سیدھی لائن کھینچی تھی، آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ اور میرے پاس اس کا ایک اچھا سا میپ بھی بنا ہوا تھا، مائنڈ میپ، لیکن وہ پتہ نہیں کہیں شاید مس ہو گیا مجھ سے، یا میں ایک اسکول میں بچوں کو دے آئی تھی، تو وہ اس میں نے بہت ڈرا کر کے پورا بنایا تھا اس کا صراط المستقیم کا۔ تو سیدھی ایک لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی اور کہا ھذا صراط اللہ المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کا۔ پھر اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی لائنیں سائڈ میں کھینچیں اور کہا کہ یہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ تو اس کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سڑک ہے، ٹھیک ہے، اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں اور ان دیواروں میں کئی سارے دروازے لگے ہوئے ہیں اور ان دروازوں پہ پردے لٹک رہے ہیں۔ سامنے صراط المستقیم کا دروازہ ہے، سمجھ لیجیے کہ ایک دونوں سائڈ دیواریں ہیں، ان دیواروں میں بھی دروازے ہیں، اور ایک سامنے بہت بڑا سا دروازہ ہے، وہ کس چیز کا ہے؟ صراط المستقیم کا ہے۔ اس دروازے پہ ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ سیدھے آ جاؤ، سیدھے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ صراط المستقیم ہے، سیدھے آؤ، اے لوگوں اس راستے پر آؤ، ادھر ادھر مت دیکھو، ادھر ادھر مت جاؤ ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ اور جب کوئی شخص اس میں سے کسی دروازے کا پردہ ہٹا کر کھولنا چاہتا ہے تو اس کو ایک اندر سے کوئی پکار آتی ہے اور پکارنے والا کہتا ہے خبردار اسے مت کھولنا ورنہ تم اسی راستے پہ چل پڑو گے۔ اب جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ آپ اگر ہائی وے پہ چل رہے ہیں اور کہیں سے آپ ایگزٹ لے لیں تو پھر آپ کو ہائی وے پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ راستہ گم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اس پردے کو مت ہٹانا، اس راستے کو اس کو مت دیکھنا ورنہ کیا ہوگی، تم اسی پر چل پڑو گے، خبردار اس کو مت کھولنا ورنہ تم سیدھے راستے سے گم ہو جاؤ گے۔ تو بس سمجھ لو کہ صراط المستقیم اسلام ہے، دیواریں جو ہیں سائڈ کی وہ اس کی حدیں ہیں، یعنی کہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کرتا چیز ہیں جس کے اوپر پردے پڑے، ان پردوں کو مت اٹھاؤ ورنہ تم ان کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ اور دروازے پہ پکارنے والا جو ہے وہ قرآن ہے جو بلا رہا ہے کہ اس طرف آؤ، اس طرف آؤ، اور جو راستے کے اوپر سے پکار رہا ہے وہ ضمیر ہے، وہ دل کی آواز ہے جو زندہ رہتی ہے۔ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کیا ہوا وائز رکھا ہے جو کچو کے لگاتا رہتا ہے کہ اس طرف مت جاؤ، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کچھ گناہ کرتے ہوتے ہیں، ہمارے دل سے ایک آواز آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ شمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہے فجور کو بھی اور تقوی کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ انسان کو دل میں ڈالتا ہے کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ راستہ مانگا ہے نا، ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے۔ ایسا بھی آ سکتا تھا کہ اللہ تو ہمیں جنت دے دے، یا ہم اپنی منزل مانگتے، راستہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ منزل مانگنا چاہیے تھی نا کہ سیدھی ہم جنت ہی مانگ لیتے۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ راستہ مانگ کر مزید نیکیاں کرنے کا موقع مانگا گیا ہے، کیونکہ جتنا لمبا راستہ ہوگا اور جتنا آپ چلتے جائیں گے آپ مزید اجر کماتے جائیں گے اور منزل کے آپ کے درجات بڑھتے جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیے نہ تو میں پرفیکٹ ہوں، نہ آپ پرفیکٹ ہیں، نہ ہم سب پرفیکٹ ہیں، نہ ہمارا علم نہ ہمارا عمل۔ میرا علم بھی ناقص ہے، آپ کا علم بھی، ہمارے عمل بھی ناقص ہیں، آپ کے بھی۔ تو یہاں یہ مانگ کر ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے معاملات کو بہترین بنا دے، اور ہمیشہ جو ہے اس کوشش میں لگا رہے بندہ کہ مجھے بہترین بننا ہے، مجھے بہتر بننے کی کوشش کرنا ہے، میرا کل میرے آج سے اچھا ہونا چاہیے، میرا آج میرے کل سے اچھا ہونا چاہیے، اور دوسروں سے بھی انسان جو ہے وہ بہتر بننے کی کوشش کرے اور خود سے بھی بہتر بننے کی کوشش کرے، کیونکہ یہی ایک چیز ایسی ہے جس میں جو ہے وہ کمپٹیشن کرنا جائز ہے کہ
آپ ایک دوسرے سے نیکیوں میں دوڑ لگائیں، نیکیوں میں آپ بھاگیں، اس کے مقابلے کریں. لیکن ہمارے مقابلے کیا ہیں کہ وہ 5,000 کا سوٹ پہن رہی ہے تو میں 10,000 کا پہنوں گی، وہ فلاں پارلر میں میک اپ کرا کے آئی ہے تو میں اس سے زیادہ مہنگے والے پارلر میں میک اپ کرا کر آؤں گی، اس نے جو ہے اس برانڈ کا جوتے پہن رکھے ہیں اور اس برانڈ کا پرس لے رکھا ہے تو میں اس سے زیادہ اونچے لوں گی. ہمارے مقابلے ان چیزوں کے ہیں. تو یہ چیز آپ اپنے پاس لکھ لیے کہ اپنا مقابلہ اپنے آپ سے کریں سب سے پہلے. اور کس چیز سے کریں کہ دیکھیں میرا کل اور میرا آج بہتر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تباہ ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. دیکھیں کہ کل جب میں قرآن کلاس میں نہیں آتی تھی یا جب میرا قرآن سے ایسا تعلق نہیں تھا اور جب میرا جو حال حلیہ تھا، کیا آج بھی میرا وہی حال حلیہ ہے؟ کیا مجھ میں کوئی بدلاؤ آیا یا نہیں آیا؟ اگر نہیں آ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر ہم وہی ہیں کہ جیسے مثال دی یہود کی کہ ان کے گدھے کی طرح کہ ان کے اوپر صرف کتابیں لادی جا رہی ہیں. ہم نوٹس بناتے رہیں، ہم کتابیں بھرتے رہیں، ہم بیان کرتے رہیں، ہم واعظ دیتے رہیں، ہم واعظ و نصیحت کرتے رہیں، سنتے رہیں، لیکن اگر ہمارا عمل نہیں بدل رہا ہے، جہاں ہم کل کھڑے تھے وہیں ہم آج کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ہدایت نہیں ملی ہے. ہمارے پر صرف ایک بوجھ کتابوں کا لادا گیا ہے. اور یاد رکھیں کہ دوسروں سے جو ہے انسپائر تو ضرور ہوں، لیکن دوسروں سے خود کو کمپیئر نہیں کریں، کیونکہ ہر انسان کے حالات، ہر انسان کے مواقع، ہر انسان کی صلاحیتیں، ہر انسان کے علم میں فرق ہوتا ہے. بس علم سیکھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھتے رہیں کہ میں علم سیکھ کس لیے رہی ہوں، کس لیے سیکھ رہی ہوں، تاکہ میں اپنا عمل سدھار سکوں. تو اس پر جو ہے ہم اپنی کوشش کرتے رہیں. پھر یہاں پہ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر راستے کی دعا کیوں مانگی گئی. کیونکہ جنت کی دعا اگر ہم مانگ لیتے تو پھر تو مشکل بات ہی نہیں تھی. ادھر کلمہ پڑھتے، ادھر اہدنا صراط کی جگہ جو ہے جو ہے وہ ہم جنت کی مانگ لیتے کہ اللہ تو ہمیں جنت کا راستہ دکھا، اور ہم سیدھے جنت میں چلے جاتے. پھر تو نہ عمل ہی نہیں کرنا پڑتا. کیا ہوتا فائدہ کہ صحابہ اکرام نے اتنی محنتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنتیں کی، تو کیوں کی؟ عمل کے لیے. تو عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کی کوشش کرنا ہے. اور پھر یہ راستہ کب چاہیے ہمیں؟ اللہ ہمیں ہر فیز میں زندگی کی یہ راستہ چاہیے، ہمیشہ چاہیے. زندگی کے ہر معاملے میں خوشیاں کیسی منانی ہوں، غم کیسے منانے ہیں، میری جو ہے وہ جاب کیسی ہونا چاہیے، میری کمائیوں میں کیا ہونا چاہیے حلال، میرا پہننا اوڑھنا کیسا ہو، میرے گھر سے نکلنا کیسا ہو، میرے معاملات کیسے ہوں، میرے گھر والوں کے ساتھ رویے کیسے ہوں، میرے باہر والوں کے ساتھ رویے کیسے ہوں. اللہ زندگی کے ہر فیز میں مجھے راستہ دکھا دے. اور جو ہے وہ ہدایت کی بہت ساری مختلف قسمیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہر جاندار کو بھی ہدایت ہے، جیسے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ہدایت الہام اور ہدایت حواس. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں الہام کر دیں ہر جاندار کی جو ضرورت ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ درد ہوتا ہے تو اس کو رونا کون سکھاتا ہے نا؟ مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ چڑیا کے بچے کو اڑنا کون سکھاتا ہے نا؟ کون سکھاتا ہے کہ آپ کو رات کو کروٹیں آپ سوتے میں لے رہے ہوتے ہیں؟ شہد کی مکھی کی طرف جو ہے کس نے وحی کی؟ چیٹی کو کون بتاتا ہے کہ یہاں شکر کا ڈبہ رکھا ہوا ہے؟ تو یہ والی جو ہدایت ہے یہ انسانوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن جانوروں کو بس اتنی ہی چاہیے ہوتی ہے. اور دوسری ہدایت کیا ہوتی ہے جو پیغمبروں کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو بھیج کر ہر انسان کو دی ہے. اور تیسری ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت توفیقی، خاص ہدایت. یہ ہدایت یافتہ لوگوں کو ملتی ہے جنہیں عمل کی توفیق مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس ہدایت کو مانگیں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ یہ والی ہدایت بھی دے. اور چوتھی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا. یعنی کہ جب بندہ جنت میں پہنچے گا تو اس کے قدم خود بخود جنت میں اپنے گھروں کی طرف بڑھنے لگیں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانا ہوگا، یہ بھی اللہ کی ہدایت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا مانگنا ہے کہ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا دے، ہے نا. اور خوب توجہ سے اس چیز کو مانگا کریں. ہم تو بس اہدنا الصراط المستقیم یہ گردان پڑھتے جاتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن اس چیز پر ہمارا فوکس نہیں ہوتا. اس کو شعوری طور پر ہم نہیں مانگتے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے. مجھے نہیں پتہ
کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. خاص طور سے اب ہم دیکھیں تو عالموں کا بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہی ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں. اللہ ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ میرے اور آپ جیسے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے عالم جو ہیں، چلیں ان کو تو ماشاء اللہ اللہ نے علم سے نوازا، لیکن ہم جیسے لوگ کیا کریں اللہ؟ تو بس ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی کوشش کرتے رہیں، محنت عمل کی کرتے رہیں، اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تو ہمارا راستہ گم مت کرنا، ہمیں صراط المستقیم کا راستہ دکھا دے، ہمیں اس پہ ہاتھ پکڑ کے چلا دے یا رب العزت. ہمیں چلنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، کبھی شیطان آئے گا، کبھی ہمارا نفس آئے گا، کبھی ہماری خواہشیں آئیں گی، کبھی ہمارے سامنے اور مجبوریاں آئیں گی. اللہ بہت دشمن ہے اس راستے کے، بہت دشمن ہے. اللہ اب اس راستے پہ ہمیں چلا دے، اور جب ہمیں چلا دیا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر ہمیں اب منزل تک پہنچا دینا. ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی چلتے رہیں اور اللہ نہ کرے مرتے وقت ہم سے شیطان کوئی ایسا کام کرا دے، ہم سے ہمارا نفس کوئی ایسا کام کرا دے. جیسے پل صراط کے بارے میں بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوگا کہ پل صراط پہ کچھ لوگ چلتے جائیں گے، بالکل اینڈ میں جا کر وہ جہنم میں گر جائیں گے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی نیکیوں سے گزاری ہوگی، لیکن اینڈ میں جو ہے ان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو گیا ہوگا. تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت دے دے، ہمیں اس راستے کو دکھا دے، ہمیں چلا دے اور ہمیں منزل تک پہنچا دے. بہت جامع دعا ہے اور بہت جامع دعا ہے. اس دعا کو شعور سے مانگیں، اور جہاں آپ اس دعا کو مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ مجھے ہدایت دے، وہیں جیسے آپ اگلا پیج کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہے وہ کتاب جس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو پھر اس کتاب سے واسطہ جوڑنا ہوگا، اس کتاب کو کھولنا ہوگا، اس کتاب کو سمجھنا ہوگا، یہ تمہیں راستہ دکھائے گی. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک بتایا نا کہ وہ قرآن ہے جو کہتا ہے آ جاؤ، یہ ہے راستہ سیدھا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ صراط المستقیم کیا ہے، کیسے چلنا ہے، کہاں چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. ایک بار پھر ہم سب دل سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.